الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج 11 محرم الحرام اور جمعۃ المبارک کی پر نور ساعتوں میں قرآن حکیم کی عظیم سورہ الفاتحہ کی پہلی آیت کریمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ یہاں الحمد کے اوپر الف لام تمام کا معنی دیتا ہے، اور ہم عربی زبان میں کامل ثنا کو کہتے ہیں۔ انسان کسی تخلیقی شاہکار کو دیکھے یا خالق کائنات کی عظمت کو ظاہر کرنے والے وجود کو دیکھے اور اس کے دل میں ستائش اور تحسین کے جذبات پیدا ہوں اور زبان خود بخود تعریف کرنے لگے تو وہ حمد ہوتی ہے۔ حمد کا حقیقی سزاوار اللہ ہی ہے۔ اگر کہیں یہ محسوس ہو رہا ہو کہ حمد غیر خدا کی ہو رہی ہے تو اس کا حقیقی سرچشمہ بھی اللہ ہی کی حمد ہوتی ہے۔ میں آسان لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ اگر آپ کسی انسان کے بنائے ہوئے کسی تخلیقی شاہکار کو دیکھیں اور آپ اس کی کاریگری کی داد دینے پر مجبور ہو جائیں تو پھر بھی حمد اس میں اللہ کی پوشیدہ ہوگی، کیونکہ اس کو وہ تخلیق کرنے کا فن، کمال، ہنر اور کاریگری عطا کرنے والا میرا رب ہی تو ہے، وہ رب العالمین ہی تو ہے۔ اگر وہ یہ نعمتیں اور وہ یہ عقل و شعور عطا ہی نہ کرتا تو کوئی کیسے تخلیق کرتا؟ تو گویا کسی بھی آپ تخلیق کی شاہکار کو دیکھیں اور اس کے بنانے والے کی تعریف کریں تو اس میں بھی اللہ کی حمد پوشیدہ ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سارے نبیوں، رسولوں اور صالحین کی تعلیم تو ہمیشہ حمدیہ ترانوں سے دلوں کو رشک گلزار بناتی رہتی ہے۔ قرآن مجید کا پہلا دعائیہ ترانہ بھی شکوک و شبہات کو دلوں کی بستی سے بھگا دیتا ہے اور روحوں کو اللہ کے ذکر سے بھر دیتا ہے۔ کارگاہ حیات میں سخی سخاوت کرے، طبیب زخموں پر مرہم پٹی کرے اور مالی وادیوں کو گل پوش بنا دے، ستاروں کے چراغاں سے روشنی زمین پہ برسے، یہ سب برکتیں، رحمتیں اور ذوالفشانیاں اللہ ہی کے جلوے ہیں۔ ان کو دیکھتے ہوئے زبان جو بھی گیت گائے اور جو تعریف کرے وہ دراصل اللہ ہی کی حمد ہے، اور فطرت کا یہی اعتراف الحمدللہ رب العالمین ہے۔ قرآن حکیم کی یہ پہلی سورہ اپنے اندر شکر کی روح بھی لیے ہوئے ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے الحمدللہ اللہ تعالی کی مقبول ثنا ہے، اس لیے اسی سے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ اور مفسر ابن جریر الحمدللہ کو اللہ تعالی کی تمام نعمتوں پر مکمل شکر سمجھتے تھے، اس لیے اللہ کے ہاں یہ کلمات بہت پسندیدہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے یہ بھی بتلایا کہ اللہ کے میزان کو جو چیز نیکیوں سے بھر دیتی ہے وہ کلمات الحمدللہ ہیں۔
حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صاحب ایمان ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا کوئی عزیز بھی اس کے سامنے جان دے رہا ہو تو مومن پھر بھی الحمدللہ ہی کہتا ہے۔ اگر آپ نے اس حدیث کا صحیح نقشہ دیکھنا ہو تو آج 11 محرم الحرام ہے اور کربلا والوں کا یہ مہینہ ہے، کربلا والوں کے یہ دن ہیں۔ آپ ذرا کربلا کا خونی منظر دیکھیے کہ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 72 عزیز، 72 قیمتی جانیں اور 72 پھول اللہ کی راہ میں قربان کر کے بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں، بلکہ زبان اللہ کی حمد میں محو ہے اور اللہ کی حمد سے آپ رطب اللسان ہیں۔ حضرات، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے کسی شخص کو اللہ اگر دنیا عطا فرمائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو یہ کلمہ ساری دنیا سے افضل ہو جاتا ہے، یہ کلمہ ساری دنیا سے افضل ہو جاتا ہے۔ دیہات کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کی چادر رحمت ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے حمد کے چند اشعار کہے ہیں، اجازت ہو تو سناؤں؟ تو اس پر آپ نے فرمایا، اللہ کو اپنی حمد بہت پسند ہے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک حمد محمود کے کمال ظاہر کرنے کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ کا کمال اس کی صفات، افعال اور آثار ہیں۔ کیسر داؤد کیسری فرماتے ہیں کہ حمد 3 طرح کی جاتی ہے، زبان سے اور قلب اور روح سے اور بدن سے۔ اگر زبان سے تعریف کی جائے تو یہ حمد قولی ہوگی، اگر بدن سے اعمال صالحہ بجا لائے جائیں جیسے نماز تو یہ فعلی حمد ہوگی، اور اگر قلب اور روح اللہ کی حمد سے سرشار ہو جائیں تو یہ حالی حمد ہوگی۔ قرآن حکیم اہل بہشت کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، کہ وہاں وہ 3 کام کریں گے۔ پہلا تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، تو پاک ہے، سبحانک اللہم، اور دوسرا یہ کہ جنتی ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، فیہا سلام، اور تیسرا کام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، کہ ان کے کلام اور ان کی بات کے اختتام پر اللہ کی حمد ہوگی اور وہ اپنی باتوں کے اختتام پر کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ گویا یہ جنتی ترانہ ہے، جنتیوں کا نغمہ ہے اور جنتیوں کا وظیفہ ہے۔ اگر اہل زمین کو یہ نصیب ہوتا ہے تو یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ حضرات، زبان، دل، روح اور باطن اللہ تعالیٰ کی حمد کے نور سے معمور کرنے کے بعد قرآن حکیم کے نظام تربیت کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بعد اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت رب ہونا بیان کرتی ہے۔ رب مصدر ہے اور اسی سے تربیت ہے، ربوبیت ہو یا تربیت۔ قرآن مجید اسے جس آستان سے وابستہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا در رحمت ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں، تبلیغ الشیء الی کمالہ بحسب استعدادہ، کہ کسی چیز کو اس کی فطری صلاحیتوں کے مطابق آہستہ آہستہ کمال تک پہنچا دینا ربوبیت ہے۔
انسان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور وہی آہستہ آہستہ اسے نقص سے نکال کر کمال تک پہنچاتا ہے۔ ائمہ لغت نے رب کے یہی معنی لکھے ہیں: کسی چیز کا مالک ہونا، کسی کی تربیت پر قائم ہونا۔ وہ بڑا جس کی اطاعت کی جاتی ہو رب ہوتا ہے۔ رب اگر بغیر اضافت کے استعمال ہو تو اللہ ہی کا صفاتی نام ہوتا ہے۔ ہاں، کبھی اضافت کے ساتھ اسے دوسرے معنوں میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ والدین کو بھی رب کہا گیا، جیسا قرآن حکیم نے کہا کما ربیانی صغیرا، کہ والدین کیونکہ بچے کی آہستہ آہستہ تربیت کرتے ہیں اور اسے پروان چڑھاتے ہیں، اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اس لیے انہیں رب کہا جاتا ہے۔ ان کے لیے لفظ بولا جا سکتا ہے اس معنی میں، لیکن حقیقی معنی میں رب اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن حکیم میں ہدایت کی بنیاد دو چیزوں پر رکھتی ہے: ایک اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور اس کی ذات کی معرفت، اور دوسری چیز انسانی ضرورتوں کی تکمیل اور تربیت۔ یہ بات یاد رہے کہ تربیت میں علم موجود رہتا ہے، جبکہ علم میں ضروری نہیں کہ تربیت موجود ہو۔ قرآن حکیم کتاب تربیت ہے، اس لیے اس میں علم، رحمت اور اصلاح نفوس، ہدایت ربانی کی بنیادیں ہیں۔ ربوبیت انہی انسانی ضرورتوں کی تکمیل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ العالمین عالم کی جمع عالمین۔ عام طور پر لوگ عالم اور عالم میں فرق نہیں جانتے۔ اگر عالم کہا جائے تو اس سے مراد علم والا شخص ہوگا، اور اگر عالم کہا جائے تو اس سے مراد جہان ہوگا، کائنات ہوگی، دنیا ہوگی۔ یہاں العالمین یہ اس میں جمع ہے۔ علامہ بیضاوی نے ما سوى اللہ کو عالم کہا ہے، یعنی اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ عالم ہے۔ حضرت وہب نے عالمین کی تعداد 18,000 لکھی، حضرت دہاق نے 360، اور حضرت کعب اس بارے میں فرماتے ہیں کہ عالمین کا صحیح اندازہ لگانا امر محال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ نے مخلوقات کو 4 قسم کا بنایا ہے: ملائکہ، شیاطین، جنات اور انسان۔ حضرت حنیس اور زید بن اسلم کہتے ہیں روح والی چیز کو عالم کہا جائے گا۔ فرا اور ابو عبید کے نزدیک عقل والا عالم ہوگا اور بے عقل جانور کو عالم میں شمار نہ کیا جائے گا۔ ایک قول کے مطابق 1000 امتیں ہیں، 600 پانی میں اور 400 خشکی پر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 40,000 عالم ہیں۔ زجاج نے کہا اللہ نے دنیا اور آخرت میں جو کچھ پیدا کیا ہے سب عالم ہے۔ قرطبی نے اسی قول کو صحیح کہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، وہی خوب جانتا ہے کہ اس نے کتنے عالمین تخلیق فرمائے ہیں، لیکن ان کی صحیح تعداد کوئی معلوم کر سکے یا نہ کر سکے۔ یہ بات واضح ہے کہ عالم ایک نہیں، جہاں ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، بلکہ بے شمار ہیں۔ اس لیے کہ قرآن حکیم نے یہاں عالم نہیں کہا، عالم واحد بھی نہیں، تثنیہ بھی نہیں کہا، بلکہ یہاں جمع کا صیغہ لایا ہے، جس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عالمین اور جہان بہت سارے ہیں جن کی صحیح اور اصل تعداد کو اللہ تعالی ہی خوب جانتا ہے، کیونکہ وہی خالق ہے اور وہی رب العالمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن حکیم کا صحیح فہم
عطا فرمائے، قرآن حکیم کو ہماری دنیا اور آخرت میں نجات کا باعث بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔